بہت پرانے دور کی بات ہے۔ ایک چھوٹی سی بستی میں ایک غریب چرواہا رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف کے ماں باپ اب بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس کا باپ بھی چرواہا تھا اور یہ ساری بکریاں اسے اپنے باپ سے ہی ورثے میں ملی تھیں۔ یوسف روزانہ اپنی بکریاں لے کر پہاڑوں پر چرانے چلا جاتا تھا۔ یوسف ایک غریب آدمی تھا، لیکن اس کا دل صاف تھا اور وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا تھا۔ یوسف دن بھر محنت کرتا، بکریاں چراتا اور واپسی پر کچھ خشک لکڑیاں جمع کرتا تاکہ گھر جا کر ماں باپ کے لیے چولہا جلا سکے۔ ان کے گھر میں اکثر کھانے کو صرف خشک روٹی ہوتی، مگر پھر بھی یوسف کی زبان پر کبھی ناشکری نہ آتی۔ روز رات کو سونے سے پہلے وہ اپنے ماں باپ کے قریب بیٹھ جاتا اور کہتا، ہم غریب ہیں تو کیا ہوا، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے، دیکھنا ایک دن یہی بکریاں ہماری قسمت بدل دیں گی۔ بستی کے کچھ بڑے اور امیر لوگ اس کا مذاق بناتے اور کہتے، دیکھو یہ بکری والا کیسے خواب دیکھ رہا ہے، جیسے یہ بکریاں اسے بادشاہ بنا دیں گی۔ تیرا باپ چرواہا تھا، تو بھی ہمیشہ چرواہا ہی رہے گا اور تیری اولاد بھی چرواہا ہی بنے گی، محلوں کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ لیکن یوسف ان کی باتیں سن کر صرف ہنس دیتا۔ اسے یقین تھا کہ بادشاہت صرف اللہ دیتا ہے، اور جو محنت کرتا ہے اس کی کوشش کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ایک دن وہ بکریوں کو پہاڑ کی بلندی پر لے گیا۔ وہاں اسے ایک بوڑھا آدمی ملا جو شکل صورت سے بہت غریب لیکن تھکا ہوا لگتا تھا۔ یہ محسوس کرتے ہی یوسف نے فوراً تھیلی کھولی اور اپنی روٹی نکال کر اسے دے دی اور کہنے لگا، حضور میرے پاس اور کچھ نہیں مگر یہ روٹی محنت سے حاصل کی ہوئی ہے، اسے قبول فرمائیں۔ بوڑھے نے مسکرا کر وہ روٹی کھائی اور کہا، بیٹے تیرا دل بہت صاف ہے، تم جس کی خاطر یہ سب کر رہے ہو وہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ بیٹا ایک دن تیری سخاوت تجھے بہت بلندی تک لے جائے گی۔ یہ کہہ کر بوڑھا وہاں سے چلا گیا اور یوسف دن ڈھلنے کے ساتھ واپس گھر آ گیا۔ اگلے دن یوسف ہمیشہ کی طرح بکریاں لے کر پہاڑ کی طرف نکل پڑا، لیکن اس کے دل میں اس بوڑھے کی باتیں گونج رہی تھیں، تیری سخاوت تجھے بہت اوپر لے جائے گی۔ راستے میں جاتے وقت اسے شور سنائی دیا۔ جب وہ قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک بکری گاؤں کے زمیندار کے کھیت میں گھس گئی ہے اور فصل کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ زمیندار غصے سے چیخنے لگا، یہ منحوس بکری کس کی ہے؟ یوسف نے قریب جا کر دیکھا تو وہ بکری اسی کی تھی۔ وہ فوراً آگے بڑھا، سر جھکایا اور بولا، حضور یہ میری بکری ہے، معاف کر دیجئے، یہ انجانے میں آپ کی فصل میں چلی گئی، میں نقصان کا بدلہ چکا دوں گا۔ زمیندار نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، تیری بکری نے میری ساری فصل برباد کر دی، تو اس کا بدلہ دے گا؟ ایک غریب چرواہا، تیرے پاس تو چپل بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اتنے میں بستی کے کچھ لوگ وہاں آ گئے۔ کچھ لوگ یوسف کا مذاق بنا رہے تھے اور کچھ لوگ خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ تب زمیندار بولا، اچھا اگر تو واقعی اس نقصان کا بدلہ چکانا چاہتا ہے تو اپنی سب سے اچھی بکری مجھے دے دے، ورنہ میں بستی کی پنچایت بلا کر تجھے یہاں سے نکال دوں گا۔ زمیندار نے جو بکری مانگی وہی وہ بکری تھی جو سب سے زیادہ دودھ دیتی تھی۔ یوسف کے لیے وہی بکری ماں باپ کے علاج اور گھر کے خرچے کا واحد سہارا تھی۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے خاموشی سے بکری کی رسی زمیندار کے سامنے کر دی اور کہا، اگر یہ بکری لینے سے آپ کا غصہ کم ہو جائے تو میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی بکری قربان کر سکتا ہوں، لیکن میں کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا۔ یہ سن کر لوگوں میں خاموشی چھا گئی۔ سب کو لگا تھا کہ یوسف انکار کرے گا، مگر اس نے چپ چاپ ایمانداری کو اپنا لیا۔ زمیندار نے بکری کی رسی ہاتھ میں پکڑی اور کہنے لگا، آئندہ اپنی بکریوں کو سنبھال کر رکھنا، دوبارہ اگر میرے کھیت میں داخل ہوئیں تو پھر تیرے پاس قیمت ادا کرنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یوسف نے زمیندار کی بات کو سنا اور اپنی بکریاں لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یوسف جب گھر گیا تو اس کے پاس اس کی سب سے خوبصورت بکری نہیں تھی، جسے نہ دیکھ کر اس کے ماں باپ پریشان ہو گئے اور اس سے اس بکری کے بارے میں پوچھنے لگے، جس پر یوسف نے انہیں اپنے ساتھ بیتا سارا معاملہ سنا دیا۔ جسے سن کر یوسف کی ماں رونے لگی اور کہنے لگی، وہ زمیندار بہت ظالم نکلا، آخر ان بکریوں نے اس کا کتنا نقصان کر لیا ہوگا، اتنی سی بات کے بدلے اس نے کتنی مہنگی بکری تم سے چھین لی، اللہ اس سے اس کا حساب ضرور لے گا۔ یوسف کا باپ کہنے لگا، لیکن ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے گھر کا دار و مدار تو اسی بکری سے چل رہا تھا، اب ہم کیا کریں گے؟ اس پر یوسف کہنے لگا، کوئی بات نہیں بابا، ہم اللہ پر بھروسہ کر لیں گے،
یہ سب اب ہی نے مجھے سکھایا ہے۔ اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ اب یوسف کی ذمہ داری دگنی ہو گئی۔ وہ صبح کے وقت اپنی باقی بکریاں چراتا اور دوپہر کے وقت گھر آ کر کسی کام کی تلاش میں بازار کی طرف نکل جاتا۔ اس وقت کبھی اسے کام مل جاتا تو کبھی نہ ملتا، لیکن کسی بھی طریقے سے وہ اپنے ماں باپ کے لیے کھانے کا بندوبست ضرور کر لیا کرتا تھا۔ خود چاہے اسے کئی دن فاقوں میں گزارنا پڑتے، لیکن وہ کبھی اپنے ماں باپ پر یہ بات ظاہر نہ ہونے دیتا۔ وہ یہی کہتا کہ وہ باہر سے کھانا کھا کر آیا ہے۔ یوسف کی زندگی بہت مشکلات کا شکار ہو چکی تھی۔ دن کو وہ بکریاں چراتا، دوپہر سے رات تک محنت مزدوری کرتا۔ کبھی اسے کھانا میسر ہوتا تو کبھی نہ ملتا۔ اس کے باوجود اس کا بھروسہ اللہ پر قائم تھا۔ رات کے پچھلے پہر اللہ کے حضور سجدے میں گرتا اور اللہ سے التجا کرتا، اللہ تو ہی رزق دینے والا ہے اور تو ہی مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ میری زندگی میں آسانیاں پیدا فرما اور میرے بوجھ کو کم کر دے۔ لیکن اللہ کو شاید اس کا یہ بندہ بہت پسند تھا اور وہ اسے مزید آزمانا چاہتا تھا۔ اگلے دن یوسف صبح سویرے اٹھا اور اپنی بکریاں پہاڑوں کی بجائے جنگل کی طرف لے گیا۔ اس نے سوچا کہ جنگل قریب ہے اور وہ وہاں بکریوں کو چرا کر جلدی سے گھر واپس آ جائے گا اور پھر جلدی ہی بازار میں کام ڈھونڈنے چلا جائے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ فیصلہ الٹا پڑنے والا ہے۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے بکریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود ایک درخت پر چڑھ کر پھل توڑنے لگا۔ اتنے میں وہاں پر ایک خونخوار شیر آ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بکریوں کو اپنی خوراک بنا گیا۔ لیکن وہ درخت پر چڑھا اپنی بکریوں کو شیر کا شکار ہوتے دیکھ کر رونے لگا، لیکن وہ انہیں بچا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ شیر اسے بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب شیر وہاں سے چلا گیا تو وہ نیچے اتر آیا۔ یہی بکریاں اس کا آخری سہارا تھیں اور اب یہ سہارا بھی اس سے چھن چکا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ زمین پر بیٹھا رونے لگا، اللہ ہمارے حالات تو پہلے ہی بہت تنگ تھے، اب مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، اب میں اپنے گھر کا گزر بسر کیسے چلاؤں گا، کیونکہ ماں باپ تو اس قابل بھی نہیں کہ وہ کچھ کر سکیں۔ آج پھر وہ مایوسی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ خالی ہاتھ گھر داخل ہوا تو اس کے ماں باپ پریشان ہو گئے اور بکریوں کے بارے میں دریافت کرنے لگے۔ یوسف روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے ماں باپ کو بتانے لگا کہ کیسے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک خونخوار شیر اس کی بکریوں کو ہڑپ کر گیا۔ یہ سن کر اس کے ماں باپ بھی پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا، یہی بکریاں ہمارا آخری سہارا تھیں۔ محنت مزدوری کا کیا ہے؟ وہ تو کبھی مل جائے اور کبھی نہ ملے۔ اب ہمیں اس عمر میں فاقوں میں دن گزارنا پڑیں گے۔ یہ بات سن کر یوسف کہنے لگا، نہیں بابا، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں آپ کو بھوکا نہیں مرنے دوں گا۔ یوسف نے اپنے آنسو صاف کیے اور فوراً اٹھ کر بازار کی طرف چل گیا اور بازار میں جا کر کام کی تلاش کرنے لگا۔ وہ گھر سے یہ ٹھان کر آیا تھا کہ وہ کسی بھی کام میں بے عزتی محسوس نہیں کرے گا۔ اسے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے تو ضرور کرے گا، کیونکہ اب بات زندگی اور موت کی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک تاجر کو بازار میں کھڑے دیکھا۔ وہ تاجر شاید کسی کی تلاش میں تھا۔ یوسف اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، حضور، اگر آپ کو کسی مزدور کی تلاش ہے تو مجھے بتائیں۔ آپ کو جو بھی کام ہے میں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جس پر وہ تاجر کہنے لگا، نہیں، مجھے کسی مزدور کی تلاش نہیں ہے، میرا مال کل بغداد سے آئے گا۔ ابھی مجھے کسی ایسے نوکر کی تلاش ہے جو میرے گودام کی صفائی کر سکے تاکہ مال آنے سے پہلے گودام مکمل طور پر صاف ستھرا ہو جائے۔ جس پر یوسف کہنے لگا، حضور، میں آپ کا گودام صاف کر دیتا ہوں۔ جس پر تاجر اس سے کہنے لگا، تم شکل و صورت سے کوئی اتنے معمولی نوکر تو نہیں لگتے، تو پھر تم یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہو؟ جس پر یوسف نے جواب دیا، حضور، میں مجبور ہوں اور اس وقت میں اس سے بھی کمتر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کو بھوکا نہیں مار سکتا۔ یہ جواب سن کر تاجر کو سمجھ آ گئی کہ یوسف بہت مجبور ہے، اس لیے اس نے اس سے دوبارہ کوئی اور سوال نہیں کیا اور اسے گودام کے اندر لے گیا۔ کچھ ہی دیر میں یوسف نے سارے گودام کو صاف کر دیا۔
گودام کو صاف ستھری حالت میں دیکھ کر تاجر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا میں ہر مہینے گودام کی صفائی کرواتا رہتا ہوں لیکن آج تک کسی نے اتنی صفائی اور ایمانداری سے کام نہیں کیا۔ میں گودام کی صفائی کے ہمیشہ سے 1 دینار دیتا آیا ہوں لیکن یہ لو تمہیں 2 دینار دیتا ہوں۔ یہ 1 دینار تمہاری ایمانداری کا بدلہ ہے۔ یوسف 2 دینار لے کر خوش ہو گیا اور اس تاجر سے کہنے لگا آپ ابھی بتا رہے تھے کہ آپ کا مال کل آئے گا اور یقیناً آپ کو کسی مزدور کی بھی تلاش ہوگی جو آپ کا مال گودام کے اندر لے جا سکے۔ کیا آپ مجھے یہ ذمہ داری سونپ سکتے ہیں؟ جس پر تاجر کہنے لگا ہاں ہاں کیوں نہیں، مجھے یقین ہے کہ تم وہ کام بھی بڑے اچھے طریقے سے انجام دو گے۔ کل تم اسی وقت مجھے اس گودام کے پاس ملنا۔ یوسف نے تاجر کو سلام کیا اور نامبائی کی دکان کی طرف چل پڑا جہاں سے اس نے اپنے ماں باپ کے لیے کھانا خریدا اور پھر گھر جا کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ یوسف کا باپ اس سے کہنے لگا بیٹا میں بہت خوش ہوں کہ ہمیں تم جیسا بیٹا ملا اور تم نے ثابت کر دیا کہ تمہارے پاس چاہے کچھ بھی نہ ہو پھر بھی تم رزق کما سکتے ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں اتنا عطا کرے کہ تمہیں کبھی بھی محنت مزدوری نہ کرنی پڑے۔ اگلے دن یوسف اسی وقت بازار کی طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ اس تاجر کا قافلہ گودام کے پاس آ کر ابھی رکا ہی تھا۔ یوسف نے قریب جا کر تاجر کو سلام کیا۔ تاجر اسے دیکھ کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا تم بالکل صحیح وقت پر آئے ہو، مال پہنچ چکا ہے، تم اسے جلدی سے گودام میں رکھ دو۔ یوسف فوراً کمر کس کر سامان اٹھا کر گودام میں رکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں یوسف نے تاجر کا سارا مال گودام میں ترتیب سے رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تاجر بہت خوش ہوا اور یوسف سے کہنے لگا تم بہت کام کے آدمی ہو۔ آج تک جتنے بھی مزدوروں نے میرا مال گودام میں رکھا انہوں نے میرا مال کبھی بھی اتنی صفائی اور ترتیب سے گودام میں نہیں رکھا، اور ہاں وہ مزدور تو کچھ نہ کچھ نقصان بھی کر دیا کرتے تھے لیکن تم نے سارا مال بحفاظت گودام میں رکھ دیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس ہی کام کرو۔ تم غلط جگہ محنت کر رہے ہو، تمہاری جگہ کہیں اور ہے۔ آج تاجر نے اسے 5 دینار دیے جسے دیکھ کر یوسف خوش ہو گیا اور پھر وہ تاجر اسے کہنے لگا کل تم بجائے کوئی اور کام ڈھونڈنے کے میری دکان سنبھالو گے۔ یوسف نے تاجر کا بہت شکریہ ادا کیا اور معمول کے مطابق کھانا لے کر گھر پہنچ گیا۔ آج وہ بہت خوش لگ رہا تھا جسے دیکھ کر اس کے ماں باپ بھی خوش ہو گئے۔ کھانا خریدنے کے بعد جو پیسے بچے تھے یوسف نے وہ پیسے اپنے باپ کے ہاتھ پر رکھے اور کہنے لگا بابا مجھے کام مل گیا ہے، اب بہت جلد ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ یوسف کی ماں اسے ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ اگلے دن یوسف تاجر کی دکان پر پہنچ گیا۔ تاجر نے سارے دکان پر کام کرنے والوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا آج سے دکان کی نگرانی اور حساب کتاب کا کام یہ نوجوان کرے گا۔ تم سب اس کے ماتحت ہو گئے۔ یہ سن کر یوسف بہت خوش ہوا۔ یوسف کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید وہ تاجر اسے اپنی دکان پر ایک عام کام کرنے والے مزدور کی طرح رکھے گا۔ اس تاجر نے اسے ایک عہدہ دے دیا تھا جس پر یوسف بہت خوش تھا۔ کچھ ہی دنوں میں یوسف نے تاجر کے سارے کاروبار کو سمجھ لیا۔ اس نے تاجر کی دکان میں ہونے والی کمیوں اور کوتاہیوں کو پرکھا اور پھر ساری کوتاہیاں تاجر کے گوش گزار کیں اور پھر یوسف نے ان کوتاہیوں کو دور کیا جس کی وجہ سے نہ صرف تاجر کا کاروبار بہتر ہو گیا بلکہ اس کا منافع بھی بڑھنے لگا۔ اس مہینے کا بڑا ہوا منافع دیکھ کر تاجر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا نوجوان میں نے تمہیں صحیح ہی کہا تھا نہ کہ تمہاری جگہ کہیں اور ہے۔ تاجر نے یوسف کے ہاتھ میں 300 دینار کی ایک تھیلی پکڑائی اور کہنے لگا یہ تمہاری ایمانداری، محنت اور سچائی کا صلہ ہے، ایسے ہی تم ایمانداری سے کام کرتے رہو، تم بہت آگے جاؤ گے۔ یوسف وہ تھیلی لے کر گھر گیا اور جا کر ماں باپ کے سامنے رکھ دی۔ جب اس کے ماں باپ نے دیناروں سے بھری تھیلی دیکھی تو وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے اتنی دولت ایک ساتھ پہلی بار دیکھی تھی۔ یوسف کی ماں شکرانے کے نفل ادا کرنے لگے۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور یوسف کے حالات دن بدن بہتر ہونے لگے۔ اب تاجر نے یوسف کو اپنے قافلے کا سردار بنا دیا اور اسے بغداد کی طرف روانہ بھی کرنے لگا۔ یوسف نہ صرف معیاری مال خریدتا بلکہ انتہائی مناسب قیمت پر سودے کرتا۔ اس سے پہلے جو کوئی بھی تاجر کا مال خریدنے آتا تھا وہ مہنگا خریدتا اور مال غیر معیاری ہوتا اور پیسوں کا بھی غبن ہوتا تھا۔ یوسف یہ قافلے کے ساتھ تاجر کے گودام پر واپس آیا اور مال کو گودام میں رکھا گیا تو تاجر مال کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس بار لایا گیا مال زیادہ معیاری اور قیمتی تھا
اور ان کی قیمتیں بھی بہت مناسب تھیں۔ یوسف نے جب روپے پیسے کا حساب ایک پرچی کی صورت میں تاجر کے سامنے رکھا تو تاجر ایک دفعہ پھر سے حیرت میں ڈوب گیا اور یوسف سے کہنے لگا، تم میرے لیے کسی سونے کی چڑیا سے کم نہیں ہو۔ آج تک میں نے بھی اتنا معیاری مال اتنی مناسب قیمت میں نہیں خریدا، اور میرے علاوہ جو بھی قافلے کے ساتھ گیا وہ بھی اتنی کامیاب تجارت کے ساتھ واپس نہیں لوٹا۔ تم نے وہ کر کے دکھایا جو کبھی کسی نے نہیں کیا۔ میں نے تمہیں جس کام میں لگایا تم نے اسے انتہائی اچھے طریقے سے سر انجام دیا، اور جس چیز کو ہاتھ لگایا وہ سونا بننے لگی۔ یقیناً تم داد کے قابل ہو۔ آج سے تم میرے آدھے کاروبار کے مالک ہو، کیونکہ اس کاروبار کو تم ہی اس مقام تک لے کر گئے ہو۔ یوسف کے حالات اب بالکل بدل چکے تھے۔ جس جگہ پر اس کی جھونپڑی تھی اسی جگہ اس نے عالیشان محل نما گھر تعمیر کیا۔ وہ لوگ جو یوسف کے خوابوں کا مذاق اڑاتے تھے اب وہ اسی کے در پر مدد مانگنے کے لیے آنے لگے، لیکن یوسف نے ان سے کبھی منہ نہیں موڑا بلکہ بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کی۔ اس نے بہت سے غریبوں کے گھروں میں راشن تقسیم کیا۔ ایک دن یوسف اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ اس کی دکان میں ایک بھکاری داخل ہوا۔ اس کی حالت بہت خستہ لگ رہی تھی۔ وہ صدا لگانے لگا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ یوسف نے ایک سکہ اس کی طرف بڑھایا تو سکہ پکڑنے کی بجائے وہ بھکاری یوسف کو دیکھ کر ساکت ہو گیا۔ یوسف نے جب اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو اس نے اسے پہچان لیا۔ وہ وہی زمیندار تھا جس نے یوسف سے اس کی بکری چھینی تھی۔ وہ یوسف کے قدموں میں گر گیا اور رو رو کر معافیاں مانگنے لگا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو یوسف۔ جس دن میں نے تمہاری وہ بکری چھینی تھی اس دن سے خدا نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، اور میرے حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا ہوں، اور میری وہ زمینیں جن میں کسی کے مویشی داخل نہیں ہونے دیتا تھا اب وہ بھی میری نہیں رہی۔ مجھے پتہ ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ تم اللہ کے بہت قریب تھے اور میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا جس کی مجھے سزا ملی ہے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ یوسف نے اس زمیندار کو گلے سے لگا لیا اور نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ اس کی مدد بھی کی، جس سے اس نے اپنا چھوٹا موٹا روزگار بنا لیا۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ محض دولت طاقت ہی انسان کو عظمت نہیں دیتی بلکہ اصل عظمت صبر، قربانی، دیانت اور اللہ پر بھروسے میں ہے۔ اپنے دل کو کینہ اور انتقام سے پاک رکھتا ہے اور ہر حالت میں والدین کا سہارا بنتا ہے، اللہ اسے ایسے مقام پر پہنچاتا ہے جہاں لوگ رشک کرتے ہیں۔ زندگی میں جب آزمائشیں بڑھتی ہیں تو اکثر انسان کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن جو شخص ان حالات میں بھی اپنے اخلاق، ایمانداری اور کردار کو نہیں چھوڑتا وہی کامیابی کا اصل مستحق بنتا ہے۔ ہر وہ قربانی جو اللہ کی رضا کے لیے دی جائے وہ کبھی ضائع نہیں جاتی بلکہ وہی قربانی ایک دن کامیابی کا دروازہ بن جاتی ہے۔ دوستو، ظلم کا انجام رسوائی ہے لیکن نیکی کا نتیجہ عزت۔ جو دوسروں کے ساتھ نرمی کرتا ہے اللہ اس کے لیے دنیا آسان کر دیتا ہے۔ جو رزق کی تنگی میں بھی کسی کا حق نہیں مارتا اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، سچائی، صبر، خدمت اور اللہ پر یقین یہی وہ چراغ ہیں جو اندھیری راہوں کو روشن کرتے ہیں، اور گرا ہوا انسان بھی ان کی روشنی میں بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔